اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے پہلے سبق جس کا عنوان ہے قرآن مجید، اس کا پارٹ سیکنڈ حفاظت پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حفاظت یعنی حفاظت قرآن، یہ ہیڈنگ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بلا شبہ یعنی بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن بے شک ہم نے نزلنا نازل کیا ہے، الذکر یہ ذکر یعنی قرآن مجید، وانا لہ اور ہم ہی ہیں اس کی، لحافظون حفاظت کرنے والے، محافظ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر، کاتب وحی کا معنی وحی لکھنے والا، تو کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، مقرر تھا، جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حفظ ہو چکا تھا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی متعدد نقول بھی تیار کر لی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی وصال کے بعد، رحلت کا معنی ہوتا ہے وفات پا جانا، وصال ہو جانا، وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ یکجا مین ایک جگہ پر اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کی تعداد وہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ عزیز طلبہ، یہاں تک تو جسٹ ریڈنگ تھی، تو اس کے ضمن میں چند سوالات بھی بنتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ پہلا سوال یہ بنتا ہے، حفاظت قرآن کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ نشان لگا لیں، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ تو پہلے سوال کے نیچے اس کا جواب آ رہا، آپ نشان لگا لیں اور یاد کریں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ آپ نشان لگا کے یاد کریں۔ تیسرا سوال یہ بنتا ہے، قرآن مجید کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ آ رہا ہے،
قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ یہاں تک آپ نشان لگا لیجیے اور یاد کریں۔ چوتھا سوال یہ بنتا ہے جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ عبارت لکھ کر کہاں رکھی جاتی تھی؟ وہ عبارت لکھ کر کہاں رکھی جاتی تھی؟ اس کا جواب یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی اور صحابہ کرام اس کو نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ یہ آپ نشان لگا کے یاد کریں۔ پانچواں سوال یہ بنتا ہے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کس کس کو حفظ ہو چکا تھا؟ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔ یہاں تک نشان لگا کے یاد کریں۔ چھٹا سوال بنتا ہے حفاظت قرآن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کام کیا؟ اس کا جواب یہ آپ کے سامنے ہے، نشان لگائیے لاسٹ پیراگراف اس پارٹ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کی تعداد وہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائی تھی، اور طریقہ بھی وہی تھا۔ یہاں تک آپ نشان لگائیے۔ ساتواں سوال یہ بنتا ہے جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ اس کا جواب میں نے ادھر لکھ دیا، آپ اس کو سن لیجئے۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک قرات یعنی قریش کے لہجے پر جمع کیا تھا، اور قرات قریش پر جمع کیے گئے قرآن کی متعدد نقول تیار کرا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیں اور اسی کے مطابق پڑھنے کا پابند کیا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ آٹھواں سوال کاتبین وحی کی تعداد کیا تھی اور مشہور کاتبین وحی کون کون سے ہیں؟ جواب کاتبین وحی صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 40 ہے، اور ان میں سے چند زیادہ مشہور ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ۔ عزیز طلبہ، ان 8 سوالوں کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر پورا ہوتا ہے۔ یہ 8 سوال آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔